بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑے اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ بھی نہیں لگتا۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا بھی نہیں، اور ہم انسانوں پر کر بیٹھتے ہیں۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، انسان اس کا بھی مالک نہیں، تو پھر یہ اکڑ کیسی؟ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ گمان نہ کرنا زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، بس تصویر بدلتی رہتی ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگوں کے سامنے مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ کبھی یوں بھی سوچا کریں کہ سامنے والے کے لہجے میں کرواہٹ اس کی اکڑ کی وجہ سے نہیں، بلکہ زندگی میں سہی گئی تلخیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تعلقات کا آشیانہ بنانے کے لیے تنکا تنکا جوڑنا پڑتا ہے، جسے گرانے کے لیے بد اعتمادی کا ایک چونکا ہی کافی ہوتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر ہے، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی ہے۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کسی کتاب کے کسی صفحے پہ تحریر تھے۔ خاموشی بے سبب نہیں ہوتی، درد آواز چھین لیتا ہے۔ بہت عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ اصل وجہ کون سی ہے جو ہمیں اندر تک درد دے رہی ہے۔ زندگی میں کسی کے لیے آنسو مت بہانا، کیونکہ وہ آپ کے آنسوؤں کے قابل ہی نہیں ہوگا، اور وہ جو اس قابل ہوگا وہ آپ کو رونے نہیں دے گا۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے محبت کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ جو لوگ جتنے میٹھے ہوتے ہیں، زندگی ان کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد خود پر بھروسہ رکھیں۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف ان کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ اس زخم کو بھرنے میں ذرا دیر تو لگتی ہے کہ جس زخم کے لگنے میں ہو اپنوں کی عنایت۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود بنا لیتا ہے۔ کبھی کبھی
ढेरों लफ्ظ ہونے کے باوجود بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ میرے رب نے مجھے کبھی بھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے مجھے ہمیشہ وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر مایوس کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ دوسروں کا برا وقت اتنا دلچسپ تماشا ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سرکس یاد نہیں رہتا۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے، گزر ہی جائے گا۔ ہر دوست آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، البتہ ہر خیر خواہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے۔ کتنے کمال کی بات ہے، لفظ ہی روتے ہوئوں کو ہنسا دیتے ہیں، لفظ ہی ہنستے ہوئے کو رلا دیتے ہیں، لفظ ہی بولنے پر مجبور کرتے ہیں، لفظ ہی خاموش کروا دیتے ہیں، لفظ ہی دل چیر دیتے ہیں، اور لفظ ہی دل جیت بھی لیتے ہیں۔ لفظ ذائقے رکھتے ہیں، بولنے سے پہلے کچھ چکھ لیا کریں کہ آپ کے لفظ سننے والے کو کون سا ذائقہ چکھائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کا سفر جاری رکھیں، یہ راحتوں کا سفر ہے، یہ چاہتوں کا سفر ہے، یہ عنایتوں کا سفر ہے، یہ عطا کا سفر ہے، یہ کرم کا سفر ہے، یہ سخا کا سفر ہے، یہ بھرم کا سفر ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔